کبیر صاحب چلی گئی۔ سمیر نے اس کے کان میں اتنی زور سے کہا کہ اس کو اپنے کان پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ اوف سمیر، میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، اس نے سرسری سا مصنوعی غصہ کیا۔ کبیر کیا بات ہے بھائی، مجھے تو معاملہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، اس کے خلاف تم ایک لفظ نہیں سن سکتے، اس کے خیالوں میں کھوئے کھوئے رہتے ہو، اور گولڈ کی چین چیز تحفے میں دے دی۔ اس کے علاوہ ساتھ بیٹھ کر آئس کریم بھی کھائی جا رہی ہے۔ وہ ایسے بول رہے تھے جیسے وہ ان کے ساتھ سائے کی طرح موجود تھے۔ سب ٹھیک تو ہے نا کبیر؟ سمیر نے اسے کندھا مارا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ میری جاسوسی کر رہے تھے؟ وہ بھی مسکراتے ہوئے مصنوعی غصہ دکھا رہا تھا۔ اب تم بات کو پلٹنے کی کوشش مت کرو، اب بتا بھی دو کہ چکر کیا چل رہا ہے، کہیں تم اس لڑکی کو پسند؟ اسٹاپ دس نان سینس، کبیر غصے میں آ گیا۔ یار ایک تو تیری سمجھ میں نہیں آتی، کبھی تو اکیلے میں مسکرانے لگتا ہے، کبھی ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جاتا ہے۔ وڈ یو پلیز چینج دس ٹاپک؟ اب چلو یہاں سے۔ خدشات اس کے دل میں ڈیرا ڈال رہے تھے، اس کو صحیح ثابت ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ چلتے ہیں۔ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ کبیر ان کے بازو پکڑ کر مال سے باہر لے آیا۔ یار ایک تو فائدہ ہوا اس لڑکی کے یہاں آنے کا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ کیا؟ اس نے سرسری سی گلاسز لگاتے ہوئے پوچھا۔ تیرے چہرے پر اداسی تو ختم ہوئی؟ کل سے جو تیرے چہرے پہ 12 بج رہے ہیں، اب دیکھ کیسے آنکھیں چمک رہی ہیں۔ شٹ اپ سمیر، کچھ بھی بولے جا رہے ہو؟ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا تھا۔ اچھا اب باتیں بنانا بند کرو، مجھے گاڑی کی چابی دو، میں ڈرائیو کروں گا۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ہی اس نے گاڑی کی چابی لی۔ ویسے کبیر مان یا نہ مان، تجھے اس لڑکی سے پیار، سمیر اس کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ کب سے تیری بکواس سنے جا رہا ہوں، اب تو ایک لفظ نہیں بولے گا؟ تجھے اچھی طرح پتہ ہے میری فطرت کا، اور سب فضول باتیں ہیں، سمجھے؟ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ تلخ لہجے میں کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ سے وسکی پیتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کیا سمیر سچ تو نہیں بول رہا کہیں میں ایسے؟ کبیر یہ تو کیسے سوچ میں پڑ گیا ہے؟ ایک دن میں کسی سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ اگر نتاشا نے مجھ سے محبت کی تھی تو مجھے بچپن سے جانتی تھی، یہ بھی کسی کیسی کی باتوں میں بیٹھ گیا ہے؟ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اسٹاپ تھنک اباؤٹ اٹ۔ اگر کچھ ایسا ہوا بھی تو پھر مال میں اسے دیکھتے ہی میں خود پر قابو کیوں نہیں کر پایا؟ کیوں میں اس کے پیچھے دوڑنے چلا گیا تھا؟ کیوں میں نے اپنی ناپسندیدہ چیز آئس کریم کھائی؟ کیوں میں نے اسے 25,000 کی رنگ اس کو ایسے ہی دے دی؟ کیوں میرے دل نے چاہا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں، اس کے ساتھ باتیں کروں، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاروں؟ اس نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سیٹ پر بیٹھا تھا، سامنے گاڑیوں کی لمبی قطار دیکھتے ہی چلایا۔ کبیر! بریک لگا سمیر جو کہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر۔ او شٹ! کبیر نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ سنبھالتے ہوئے اسے کوشش کرنے کے باوجود گاڑی آگے والی گاڑی کو جا لگی۔ چاروں گاڑیاں گاڑی کی نشستوں سے ٹکرا گئے۔ کبیر یہ کیا کر رہے ہو؟ تینوں نے باری باری اسے کہا۔ یار پتہ نہیں چلا تجھے اتنی لمبی ٹریفک جام نظر نہیں آ رہی؟ ارشد نے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اس کو سرزش کی۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ میں نے کہا نا کہ مجھے نہیں پتہ چلا۔ وہ اپنی غلطی پر پشیمان تھا۔ بیٹا جی، جو انکل آ رہے ہیں جن کی تو نے کار ٹھوکی تھی، ان کو صفائیاں پیش کر۔ تھوڑی دیر میں وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا ان کی طرف بڑھا، اس سے پہلے کہ کبیر گاڑی سے نکلتا۔ انکل سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آئی ایم سوری، جو نقصان ہوا ہے وہ مجھے بتا دیں، میں کر دیتا ہوں۔ وہ والیٹ ٹول رہا تھا۔ برخوردار، جب اس طرح سے ڈرنک کر کے گاڑی چلاؤ گے تو یہی حال ہوگا، اگلی بار دھیان سے چلانا۔ اب آپ جاؤ۔ اس بوڑھے انسان کو اس کے منہ سے اٹھنے والی بو سے پتہ چل گیا تھا۔ چونکہ شریف تھا اس لیے اس نے کبیر سے کچھ نہیں کہا اور اس کی غلطی معاف کر دی۔ تھینک یو سو مچ انکل۔ وہ ان کا شکریہ ادا کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ غصے والا نہیں تھا، شکر کر وہ انکل، ورنہ جس طرح تو نے گاڑی ٹھوکی تھی تجھے بھاری فائن کر سکتا تھا۔ ویسے کبیر حیرت ہوئے، تو اس سے کون سی گہری سوچ میں تھا جو تجھے نظر نہیں آیا؟ پتہ نہیں عادل، میں خود نہیں جانتا۔ اچھا اب گاڑی کی چابی مجھے دو، میں ڈرائیو کروں گا، کیونکہ مجھے تیری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ کچھ نہیں ہوا طبیعت کو، گاڑی تو میں تو بیٹھا ڈرائیو کروں گا۔ سمیر اس کے بار بار کہنے پر گاڑی کی چابی نہیں دی اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کبیر اتنی فاسٹ ڈرائیونگ کیوں کر رہے ہو یار؟ کیوں
ہماری جان لینے پر تلے ہوئے ہو۔ اس کے دوست بعد دیگر اس کو دھمکیاں کر رہے تھے۔ وہ کبھی دائیں طرف کر رہا تھا تو کبھی بائیں طرف، لیکن کبیر کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ وہ تو بس گاڑی چلانے پر دھیان دے رہا تھا۔ رش ڈرائیونگ کرتا اسجد کے گھر پہنچا۔ اتنی خوفناک ڈرائیونگ! تو نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ سمیر نے گاڑی سے باہر اترتے ہی کانوں کو ہاتھ لگایا۔ سمیر تو سچ کہہ رہا ہے، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ آج ہمارے آخری دن تھے، ہم لوگوں کی لاشیں تابوت میں بند ہو کر ہی لاہور جائیں گی۔ عادل نے باہر نکل کر گہرا سانس لیا۔ کبیر انہیں گھورتا ہوا اندر چلا گیا۔ ایسا کیا ہو گیا؟ عادل نے کبیر کی طرف اشارہ کیا۔ حریم ذرا اس انگوٹھی کی طرف تو دیکھو، کتنی قیمتی لگ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گولڈ کی رنگ ہو۔ کتنی خوبصورت ہے یہ۔ ہوٹل میں جا کر وہ اس انگوٹھی کی خوبصورتی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سوہا کیا بول رہی ہو؟ کوئی 200 روپے کی بھی گولڈ کی رنگ کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن حریم، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کبیر نے اپنے پیسوں سے خرید کر دی ہو۔ وہ ایسا کیوں کرے گا سوہا؟ اس کو بھی تو یہی لگ رہا تھا کہ اس نے اپنے ذاتی پیسوں سے اس کو یہ انگوٹھی خرید کر دی ہوگی۔ اب تو باتیں بنانا بند کرو اور پیکنگ کرو۔ وہ اس موضوع کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ ویسے حریم، کبیر کتنا خوبصورت تھا، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے چلنے کا اسٹائل۔ بس کرو سوہا، میرا دماغ مت کھاؤ۔ تجھے اس کی خوبصورتی تو نظر آ رہی ہے، لیکن تجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے۔ وہ ڈرنک کرتا ہے، اسموکنگ کرتا ہے، اس کی کمپنی اتنی بری ہے کہ پوچھو ہی مت۔ لڑکیوں کے ساتھ اس کے نہ جانے کتنے ہی افیئرز ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہوگا۔ اچھا، اب تو اس کے گن گانا بند کرو اور پیکنگ پر دھیان دو۔ میم عائشہ آتی ہی ہوں گی۔ اس کے لہجے میں تلخ کی درائی۔ اس کے کہنے پر وہ اس کی مدد کرنے کے لیے اٹھی۔ اس کی نظر بیٹھ کے تکیے کے پاس پڑے موبائل پر پڑی۔ حریم، کسی کا فون آ رہا ہے اور موبائل سائلنٹ پہ ہے۔ اس نے فون اٹھا کر اسکرین پر نمبر دیکھا۔ حریم، بابا جانی کی کال آ رہی ہے۔ حریم نے سوہا سے جھٹ کر موبائل پکڑا اور بات کی۔ السلام علیکم بابا جانی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ حریم بیٹا، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں بابا جانی۔ بیٹا، کب سے فون پہ ٹرائی کر رہا ہوں، تم کہاں تھی اور کب تک واپس آؤ گی؟ تمہارے بنا یہ گھر بہت سونا لگ رہا ہے بابا جانی۔ بس ہم کچھ گھنٹوں تک نکلنے والے ہیں، کل صبح تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا بابا جانی، میں پیکنگ کر رہی ہوں، باتیں گھر آ کر کروں گی۔ اللہ حافظ، اللہ تمہارا نگہبان بیٹا۔ یہ کہتے ہی فون بند ہو گیا۔ آج ہم لاہور کے لیے نکل جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ تو نے اس پرائے شہر میں بھی ہمیں اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ تو نے ہمیں بہت انجوائے کرایا ہے۔ بس ایک خواہش رہ گئی، اگر ہم بھابھی سے بھی مل لیتے تو حسرت پوری ہو جاتی۔ بس یار، وہ مائکے میں ہوگی، 1-2 دن تک آ جائے گی۔ تم لوگ اس کا انتظار کر لو، بلکہ وہ تم تینوں سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ نہیں اسد، ڈیڈ کا کئی بار فون آ چکا ہے، اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کبیر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یار اسد، کبیر آنا لاہور۔ جب سے تو یہاں شفٹ ہوا ہے، لاہور کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ بس عادل، کیا کروں، جب سے شادی ہوئی ہے اور یہاں شفٹ ہوئے ہیں، کبھی لاہور جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب انشاءاللہ کبیر کی شادی پر لاہور آؤں گا۔ آج کا موضوع گفتگو کبیر ہی تھا۔ وہ اس کو تنگ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کبیر اتنی جلدی شادی کرنے کا کبھی نہیں سوچے گا۔ پھر تو آ گیا لاہور، وہ کہتے ہی سمیر نے کہکا بلند کیا تھا۔ کیوں بھائی، کبیر کی شادی نہیں ہوگی کیا؟ شادی اور کبیر امپاسبل جناب۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبیر کسی ایک لڑکی کی زلفوں کے اسیر ہو جائیں۔ آج اس کی زندگی میں یہ ہے تو کل کوئی اور۔ کبیر صحیح کہہ رہا ہے نا؟ سمیر نے اس کو تنگ کرنے کی غرض سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کبیر بغیر کچھ کیے وسکی پیتا رہا، کمرے کی طرف چلا گیا۔ سمیر، اس کا موڈ کچھ آف لگ رہا ہے۔ ڈونٹ وری عدیل، گھر جا کر ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ گھر جا کر یہی خیالات اس کے وبال جان بن جائیں گے اور وہ اپنے ہنستے مسکراتے زندہ دل کبیر کو کھو دیں گے۔ کبیر اس ماحول سے جلدی سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ خود نہیں جانتا تھا۔ خود خدشات کے دل میں جنم لے رہے تھے۔ وہ ان کو غلط ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گمسم اپنے کپڑے سفری بیگ میں ٹھوس رہا تھا۔ عادل اور سمیر نے اس سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ ہاں میں جواب دے کر کسی کام میں مصروف ہو جاتا۔ ناشتہ کرتے ہی انہوں نے اس وقت گھر جانے کا فیصلہ کیا کہ تاکہ کبیر کے والد کے گھر پہنچنے سے پہلے لاہور پہنچ جائیں۔ بائے ارشد کے بار تینوں سے مسافہ کر کے انہیں رخصت کیا۔ اپنی شادی میں ضرور بلانا نہیں بھولنا۔ وہ تینوں گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ گرد آلود بادل ابھی بھی چھائے ہوئے تھے۔
کبیر چابی دے گاڑی کے اس کے پاس پہنچ کر عادل نے اس سے چابی لی۔ وہ اب کوئی اور حادثہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ تو ڈرائیونگ نہیں کرے گا۔ سمیر، مجھے کیا ہوا ہے؟ میں کیوں نہیں ڈرائیونگ کروں گا؟ تجھے پتہ نہیں کیا لیکن ڈرائیونگ نہیں کرے گا۔ سمیر نے اس سے منع کرتے ہوئے عادل سے گاڑی کی چابی لی اور کہا، تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں ہی ڈرائیو کروں گا۔ کبیر صاحب، بڑی مہربانی آپ کی، ہم لوگ صحیح سلامت گھر پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر تم نے ڈرائیونگ کی تو شاید ہی ہم گھر پہنچ سکیں۔ سمیر نے ہاتھ جوڑ کر کبیر سے التجائی انداز میں بات کی۔ عادل بھی اس کی اس حرکت پر مسکرا دیا۔ اچھا، اب چابی میرے ہاتھ میں پکڑاؤ اور تو گاڑی میں جا کر آرام کر۔ سمیر نے چابی عادل کے ہاتھ میں پکڑائی۔ کبیر بنا کچھ بولے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 20 گھنٹے میں وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ مسٹر سلیمان، جو کہ کبیر کے ڈیڈ تھے، گھر کے لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ کبیر کو دیکھ کر خوش ہوئے اور سینے سے لگانے کے لیے اپنے بازو پھیلائے۔ بدخدا، آخرکار پہنچ گئے۔ ان کا رویہ دیکھ کر کبیر حیران ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر ان کے چہرے پر یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ ایسے تو لگ رہا تھا کہ ایک ہی دن میں لیٹ آنے پر وہ کوئی ڈانٹیں گے، لیکن معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ خیر سے پہنچ گئے؟ جی ڈیڈ، آپ اسپین سے کب آئے؟ میں رات کو ہی پہنچا ہوں۔ آؤ بیٹھو، ناشتہ کرو ہمارے ساتھ۔ پہلے کی نسبت آج وہ ان کے لہجے میں گرم جوشی تھی جو اسے حیران کر رہی تھی۔ نہیں ڈیڈ، میں تھکا ہوا ہوں، تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعی مسلسل سفر سے تھک چکا تھا اور آرام کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہاتھ پہ کیا باندھا ہوا ہے؟ اس کی بات سنتے ہی کبیر نے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ گھر پہنچتے ہی پہلے وہ اس رومال کو اتار دے۔ اس کے دوستوں نے بھی کئی بار اس سے کہا تھا کہ اگر زخم کافی گہرا ہے تو ڈاکٹر سے ڈریسنگ کروا لیتے ہیں۔ وہ اس رومال کو اپنے ساتھ ہاتھ میں باندھے رکھنا چاہتا تھا۔ یہ اس کے لیے بہت خاص ہو چکا تھا۔ کچھ نہیں ڈیڈ، کانچ لگ گیا تھا۔ یہ تو کسی لڑکی کے بالوں کا رومال ہے۔ ان کی نظریں بھی اس کے ہاتھ پر تھیں۔ نہیں ڈیڈ، یہ رومال نہیں ہے۔ امجد کے گھر میں فرسٹ ایڈ باکس نہیں تھا۔ سمیر نے یہ کپڑا باندھ دیا تھا۔ اس نے بڑی صفائی سے جھوٹ بول کر مزید سوالات سے جان چھڑائی۔ اچھا، تم جا کر فریش ہو جاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مام۔ کبیر بیٹا کیسے ہو؟ اس کی مام نے اس کا ماتھا چوما۔ مام، میں ٹھیک ہوں، آپ فریش ہونا چاہتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ نہ جانے وہ کون سی بیزاری کے لیے گھر میں داخل ہوا ہے۔ اس کا کسی سے بات کرنے کا، بولنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے کبیر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ جب وہ گھر آئے تھے تو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اس لیے وہ کبیر کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن کبیر تھکاوٹ کی وجہ سے ٹائم پر اٹھ نہیں سکا۔ سلمیہ، جاؤ کبیر کو اٹھاؤ، اس سے کہو کہ ناشتے کی ٹیبل پر انتظار۔ ڈائننگ ٹیبل پر کبیر کی بہن نمرہ، اس کا بھائی شایان، اس کی بھابھی زویا اور اس کی مام بیٹھی تھی۔ کبیر کے لیٹ اٹھنے پر سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے ڈیڈ کے منہ سے جو بات نکلتی وہ پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ کبیر، میں نے کل تم سے کہا تھا کہ میں تم سے بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود تم لیٹ اٹھے ہو۔ وہ خفا ہو رہے تھے۔ سوری ڈیڈ، ایکچولی مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی، اس نے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، ناشتہ شروع کرو۔ سلیمان صاحب کے کہنے پر اس کی ساری فیملی نے ناشتہ شروع کیا۔ ناشتہ کرنے کے دوران گھر کے سب سے بڑے سربراہ سلیمان، کبیر اور ساری فیملی سے مخاطب ہوئے۔ جس مقصد کے لیے میں یہاں پاکستان آیا ہوں، اس میں سے آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح شایان شادی کے بعد اپنی لائف میں سیٹ ہو گیا ہے، اسی طرح تم بھی اب شادی کر لو۔ یہ بات سنتے ہی کبیر کو جیسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا۔ جو مزے سے ناشتہ کر رہا تھا، اس کے ہاتھ وہیں مجمد ہو گئے۔ اس کا خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ لیکن ڈیڈ، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ کبیر، انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ میرا ایک دوست ہے، شاید آپ سب جانتے کو پتا ہو، امجد۔ نام لیتے ہی شایان نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جی ڈیڈ، جو شاید آپ کے بہت اچھے دوست رہ چکے ہیں۔ ہاں، ان کی بیٹی ہے جو ابھی کالج میں زیر تعلیم ہے۔ میں نے اسے دیکھا ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ میرے دوست کی بیٹی ہے۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ میں اس کے ساتھ رشتہ داری کر کے اپنی دوستی مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی وہ ہمارے معیار پہ پورا اترتے ہیں، اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ اگر تم چاہو تو میں اس لڑکی سے تمہیں ملوا سکتا ہوں، دونوں ایک دوسرے سے مل بھی لینا، اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی ڈائننگ ٹیبل پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ ان کے خلاف اپنی کوئی رائے دیتا۔ کبیر دل میں تل ملا رہا تھا اور اندر سے ان کی بات کرنے کی ہمت پیدا کی۔
وہ کبھی شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، ابھی تو اس کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ اولین عمر میں ہی اسے قید کرنا چاہتے تھے۔ ڈیڈ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، ابھی تو میری اسٹڈیز میں مکمل نہیں ہوئی اور ابھی تو میں انجوائمنٹ کے دن ہیں، میں اتنی جلدی شادی جیسے رشتے میں قید نہیں ہونا چاہتا۔ اس کی بات سن کر سلیمان صاحب نے اور اس کی فیملی نے ایک پل کے لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو سارے جہاں کی سنجیدگی لیے بیٹھا تھا۔ دیکھو کبیر، ایک کون سا کل ہی شادی کرنا چاہتے ہیں، ابھی تم ان کی بیٹی سے ملو، اپنا دوستی کا رشتہ بناؤ، اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی، پھر 1-2 سال میں شادی ہو جائے گی۔ مطلب اسے ہر صورت شادی ہی کرنا تھی، اس لیے ایک گہرا سانس لیا انہوں نے، پھر اس کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر بتاؤ کبیر، کیا اس ویکینڈ پر بلا لیں ان کی فیملی کو؟ جب شادی کا موضوع ختم نہیں ہوا تو اس نے ناشتہ چھوڑ کر دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ ڈیڈ، فی الحال میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کو ان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ آپ ان کو منع کر دیں۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ ٹکائے کھڑا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا اور یہاں سے جانا چاہتا ہے۔ اس کے اس رویے کو دیکھ کر وہ تلملا اٹھے۔ کبیر، شادی تو تمہیں کرنی ہے، اب یہ شادی زبردستی ہو یا پھر رضامندی سے، اس ویکینڈ پر میں ان کو ڈنر پر بلا رہا ہوں، فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو ہر صورت شادی ہی کرنا تھی۔ وہ غصے میں کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس کے اس رویے کو دیکھ کر سب ہی حیران ہوئے تھے، نہ جانے یہ لڑکا کیا کرے گا، دن بدن ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ کبیر کے رویے کی وجہ سے مسلسل غصے میں تھے۔ ڈیڈ، آپ فکر نہ کریں، میں اس کو سمجھا دوں گا۔ شایان نے ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تسلی دی۔ ایک وہی تو تھا جو ان کی فرمانبرداری کرتا تھا۔ بابا جانی، حریم آوازیں لگاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ بحفاظت گھر آ چکی تھی۔ گھر آنے کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ اب وہ کبھی بھی اپنے خاندان والوں کے فیصلوں کے خلاف نہیں جائے گی، کبھی ضد کر کے اپنی بات نہیں منوائے گی۔ ضد کرنے کا انجام وہ بھگت چکی تھی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ چہرے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی جھوم جانے کو کر رہا تھا۔ لگتا ہے اپنے کمرے میں ہوں گے۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ اپنے بابا جان کے کمرے کی طرف گئی۔ احمد بابا جانی کی ٹانگیں دبا رہا تھا اور اسد بابا جانی کے بازو دبا رہا تھا۔ بابا جانی کو موٹا کمبل لیے بیڈ پر اس طرح لیٹا دیکھ کر حریم پریشان ہو گئی۔ بابا جانی کو کیا ہوا؟ بابا جانی سو رہے ہیں، ان کے بڑے بھائی نے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ احمد بھائی، بابا جانی کو کیا ہوا؟ حریم نے سرگوشی کی۔ کچھ نہیں، بس ہلکا سا بخار ہے، اس نے بہت دھیمی آواز میں اس سے بات کی۔ حریم کی آواز کانوں میں پڑتے ہی اس کے بابا جانی، جو کہ نیم غنودگی کی حالت میں تھے، اپنی تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولیں اور حریم کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ حریم بیٹا، تم آ گئی۔ لہجہ بہت دھیما تھا، بیماری کی ان کی قوت مدافعت کو ختم کر دیا تھا۔ بابا جانی، آپ بیمار تھے اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے ان کو اس کی حالت میں دیکھ کر اس کی آواز بھربھرا گئی۔ حریم بیٹا، اگر تمہیں بتاتا تو تم پریشان ہو جاتی۔ ہلکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر بکھر گئی۔ بابا جانی، آپ کی طبیعت اچانک کیسے خراب ہو گئی؟ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ سہلا رہی تھی۔ بس بیٹا، جب چھوٹے بڑوں کا کہنا ماننا چھوڑ دیں تو پھر ایسے ہی حال ہوتا ہے۔ انہوں نے احمد کی طرف نظریں کرتے ہوئے سرد آہ بھری۔ احمد احساس پشیمانی نظر جھکائے ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ حریم بھی ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا جانی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ حریم بیٹا، اس پریشانی میں مت پڑو، تم جاؤ اور فریش ہو جاؤ، اتنی دور کا سفر کر کر آئی ہو، تھک گئی ہوگی۔ دوپہر کا کھانا آج میں اپنی لاڈلی بیٹی کے ساتھ کھاؤں گا۔ بخار کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو چکی ہے، انہیں بولنے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ بابا جانی، اب تم لوگ بھی جاؤ۔ انہوں نے اپنے پاس بیٹھے اپنے بیٹوں کو بھی جانے کا کہا۔ احمد سنجیدہ ہوتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور حریم اپنے بھائی اسد کے ساتھ باہر لاؤنج کی طرف چلی گئی۔ حریم، تم بتاؤ، ٹور پر مزہ آیا؟ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھتے ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسد نے پوچھا۔ وہ اتنی خوش تھی کہ کبیر کے والے واقعے کے علاوہ اسے ہر بات بتا دی۔ بتاتے بتاتے وہ ان لمحوں کو یاد کرنے لگی جب وہ سڑک پر خوار ہو رہی تھی۔ ارے پاگل، اب رو کیوں رہی ہو؟ اب تو تم گھر آ گئی ہو۔ اسد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دلاسا دیا۔ بھائی، میں ذرا آرام کرنا چاہتی ہوں، مجھے بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اس کے دل میں بابا جانی کی باتیں کھٹکیں۔ سیڑھیاں
چڑھتے ہی اس کے قدم اسد کے کمرے کی طرف مڑ گئے۔ ہوں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا جو احمر کے بارے میں ہی کہہ رہی تھی۔ اسد بھائی، بابا جانی کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آ گئی۔ حریم، کل پھپھو نسیم آئی تھیں، وہ بابا جانی سے اظہار کر رہی ہیں کہ احمر بھائی کی شادی ان کی بیٹی راہمہ سے کر دی جائے، لیکن تم تو جانتی ہو احمر بھائی اپنی ماضی کو نہیں بھلا پائے۔ حریم، ہم سب نے تو بہت سمجھایا، تم ہی جا کے سمجھا کے دیکھ لو۔ اس نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اچھا، میں کوشش کروں گی اسد بھائی، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائیں۔ وہ فریش ہو کر جب نیچے لاؤنج میں آئی تو ایک دم سے اس کی نظر احمر کے کمرے کی طرف پڑی جو سیڑھیاں ختم ہوتے ہی موجود تھا۔ وہ ایک پل کے لیے رکی اور کچھ سوچے بنا اس کے کمرے میں چلی گئی۔ احمر کمرے میں بیٹھا سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ حریم نے دروازہ نوک کیا۔ حریم کو دیکھتے ہی احمر نے سگریٹ کو بجھا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا حریم کو اس سے الرجی ہے۔ وہ کبھی کبھار سب کی نظروں سے چھپ کر سگریٹ پی لیا کرتا تھا۔ آج بھی جب بابا جانی نے اس سے شادی کی بات کی تو اسے اپنے ماضی میں گزرے لمحات شدت سے یاد آنے لگے۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔